سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک السلام المؤمن المہیمن العلام شارع الاحکام ذی الجلال والاکرام، والحمد للہ الذی من علینا بنبینا محمد علیہ التحیۃ والسلام، احمدہ سبحانہ وتعالی واشکرہ واثنی علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ويقول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ناظرین اکرام، اسلام کیا کہتا ہے، اس کے مختلف نشستیں آپ حضرات نے دیکھی ہیں، اور الحمدللہ کہ بہت سارے ساتھیوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی، ہر ساتھی نے بار بار ہم سے اس پر زور دیا کہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے صحیح سے صحیح تر اور بہتر سے بہتر معلومات اسلام کے بارے میں مختلف موضوعات پر ہم آپ کو پیش کر سکیں۔ اس کے لیے ہم اللہ پاک سے دعا گوئیں کہ اللہ پاک ہمیں اس چیز کی توفیق دے، اور آپ حضرات جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، جس طرح کہ گزشتہ ایک نشست میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ دعوت اللہ کی اہمیت کے اوپر ہم آپ کے سامنے کچھ گفتگو کریں گے، اور کچھ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ہم نے عرض بھی کی تھی کہ اس کی ابتدا، چونکہ اللہ پاک نے اس بنی آدم کو پیدا کر کے اس کے اوپر جو ذمہ داری رکھی، اور جو نیابت اور جو خلافت کی جو ذمہ داری اس کے اوپر رکھی، پھر اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ضمن میں آ گئیں جس کا سمجھنا ضروری تھا کہ اس جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پھر خیر و شر کی تخلیق ہوئی، شیطان کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کے سامنے سر بسجود ہوں، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ پاک کے حکم کی بجاوری لانے سے انکار کر دیا۔ تو اس ضمن میں پھر آدم علیہ السلام بھی کسی وقت بہکاوے میں آ کر، اس کی پھسلاوٹ میں آ کر وہ اس درخت کا ثمرہ اور اس کا پھل کھا لیا جس سے ان کو ممانعت ہوئی تھی، لیکن جلد ہی اپنی اس غلطی کو بھانپا اور توبہ اور روئے دھوئے اور توبہ اور استغفار کی، جس کی تفاصیل جو ہے قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں موجود ہیں، اور پچھلے ایک نشست میں ہم آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر چکے تھے۔ چونکہ خیر اور شر کی جو کشمکش ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھن ہے، تو اس کے لیے لازمی تھا کہ اللہ پاک مختلف اوقات میں مختلف انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں، تو ہر زمانے میں اور ہر وقت یہ انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور خدا کی ان ربانی تعلیمات اور ان ارشادات کو بار بار دہراتے رہے، اور اس قوم تک، اپنی اپنی قوم تک اور اپنے اپنے ملکوں تک وہ اور اپنے اپنے زمانوں تک وہ پہنچاتے رہے۔ برادران محترم اور ناظرین کرام، خواتین و حضرات، آخر میں ہم نے آپ کے سامنے پچھلی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ اسی طرح ان ابلیسی قوتوں کا حضور اقدس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مقابلہ ہوا کہ جب شیطانی اور رحمانی یہ کشمکش کا جو سلسلہ جو تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، اور چونکہ ان کو علمی تفوق
اور دیا گیا تھا، اور اس علمی تفوق کی تعظیم سے جو ہے نا وہ اس نے انکار کر دیا ابلیس نے. تو اس صورت میں وہ شروع ہو گیا، ان کے درمیان معرکہ شروع ہو گیا، اور شیطان اپنی پوری قوت اور جبروت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی مختلف طریقے اس نے اپنائے. جاہلیت، شرک اور کفر کے علمبرداروں کی شکل میں سامنے آ گیا، اور وہی ہتھیار اس نے استعمال کیا، اور وہی ہتھیار لے کر آ گیا، یعنی جھوٹے پروپیگنڈے نبی علیہ السلام کے خلاف، معاشرتی اور معاشی مقاطع، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سوسائٹی سے جو ہے نا الگ تھلگ سمجھنا اور کرنا. اس طرح طائف کے واقعات کی کس طرح نبی علیہ السلام اس دعوت کو لے کر طائف تک گئے، اور کس طرح وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا، اور اسی طرح پھر معارک جو کریٹ کیے گئے اور بنائے گئے، جس کے نتائج میں بدر اور حنین جیسے واقعات اور بہت سارے غزوات جو معارک ہیں وہ مسلمانوں اور کفر کے درمیان آئے، اور وہ تذلیل اور تحقیر کی کمیٹیوں کے روپ میں کبھی آئے، اور کبھی شیطان نے حلل بازی کے بازار جو ہے وہ گرم کیے، اور حق کی آواز کو شیطانی شور میں دبایا گیا. سچائی اور حقیقت اور ہدایت کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے، اور یہ مسلسل یہ سلسلہ جو ہے یہ مسلسل 9 سال تک چلتا رہا، اور حالات جو ہے وہ ایسے مایوس کن ہو گئے اور بنائے گئے کہ جس طرح کہ آپ کے سامنے جو آیت میں نے سورہ فصلت کی حامیم سجدہ کی تلاوت کی ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس آیت سے چند آیتیں پہلے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تو جب یہ 9 سال مسلسل گزرے تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ تسلی رکھو، اور مسلمانوں کو تسلی دی اور اطمینان دلانا جو ہے نا اللہ پاک نے ضروری سمجھا، کہ فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے ایک بار کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا پروردگار ہے، اور اسی ایک بات کے اوپر قالوا ربنا اللہ کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اسی بات کے اوپر ڈٹ گئے، ثم استقاموا اسی کے اوپر ڈٹ گئے، مصائب اور تکالیف کی پرواہ نہ کی، اور ان پر جن لوگوں نے یہ کہا تو ان لوگوں کے اوپر ہم نے تتنزل علیہم الملائکہ، ہم نے فرشتے اتارے جائیں گے، ان سے وعدہ کیا ہم نے، جو انہیں کہیں گے وہ فرشتے آ کر کہیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا، کہ آپ نہ ڈرو اور نہ حزن کرو اور نہ غم کھاؤ. فرشتے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے انہیں جنت کی خوشخبری دیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور فرشتے کہیں گے کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے، جہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تمہیں ملے گی، اور جس چیز کی تمہیں طلب ہوگی وہی تمہیں ملے گی. ان لوگوں کے لیے بخشش کرنے والے رب کا دسترخوان ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو جنتی بنائے، اور اللہ پاک ہمیں اس جنت کے دسترخوان پر اکٹھا فرمائے. تو ناظرین کرام، ہماری جو ہمارا موضوع تھا اس نشست کا وہ دعوت الی اللہ تھا، کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ خدا کی طرف بلانے والی بات سے بہتر بات کون سی ہوگی. اور اسے بہتر بات ہی نہیں کہا گیا، بلکہ انفرادی عبادات جو مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی ادائیگی نیکی تو ہیں، مگر آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کے اس پورے پس منظر کو ذہن میں رکھ کر سوچا جائے تو خدا کی طرف دعوت دینے کا عمل اور کام خدا کے پیغمبروں کے فریضے کا ایک گونا تسلسل ہے. یعنی یہ ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کے مشن اور ان کے کام کو جاری رکھنا ہے. ایسے افراد اور ایسے اشخاص کو خدا پاک نے اپنی رفاقت اور اپنا مددگار ہونے کا شرف بخشا ہے، جو روحانی ترقی کا اعلیٰ اور جو روحانی ترقی کا افضل مرتبہ ہے. اسی لیے اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم.
کہ اے ایمان والو، تم اللہ پاک کی طرف لوگوں کو بلا کر خدا کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے نفاذ میں امداد دو گے تو اللہ پاک تمہارا مددگار ہوگا، تمہیں اس کام میں اللہ پاک ثابت قدم رکھے گا۔ اور اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے سورہ حدید میں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ہم نے اپنے رسولوں اور اپنے پیغمبروں کو صاف صاف نشانیاں اور صاف صاف ارشادات اور ہدایات جو ہے وہ دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب ہدایت اور میزان بھی نازل کیا تاکہ لوگوں کو انصاف پر قائم رکھیں، یعنی اسلام کا جو نظام عدل ہے اور انصاف ہے اس کو قائم رکھیں، اور لوہا اتارا جس میں طاقت ہی ہے اور لوگوں کا نفع بھی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تاکہ خدا کو معلوم ہو جائے کہ کون خدا کو دیکھے بغیر اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور یقیناً اللہ پاک زبردست ہیں اور اللہ پاک قدرت والے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے ارشادات ہیں جو سورہ حدید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ ہم نے یہ بھی نازل کیا اور یہ لوہا بھی ہم نے نازل کیا۔ تو خدا کے دین کی طرف دعوت جو ہے وہ خدا کی امداد ہے، اس کو امداد قرار دیا گیا۔ تو انسانی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی نظام عدل مساوات قائم کرنا جس میں کسی کے ساتھ جو ہے کوئی زیادتی نہ ہو، خداوند تعالی اللہ پاک کے منشا اور پیغمبران خدا جو ہے ان کا مشن اور بندگان خدا کا یہ فریضہ ہے۔ اس مشن کو پورا کرنے اور اس نظام عدل کو برپا کرنے کے لیے ان آیات میں اللہ پاک نے لوہا اتارا، لوہے کا ذکر کیا، اور اس کا ذکر جو ہے وہ خاص طور پر جنگی قوت کا حصول اور اس کا اظہار ہے، تاکہ نظام عدل کے خلاف برسر پیکار قوتوں کے ساتھ اگر ٹکرایا جا سکے تو ان کی سرکوبی بھی کی جا سکے۔ اور کون نہیں جانتا کہ آج کی جنگی قوت اور حربی ضرورتوں میں لوہے کا کتنا عمل اور کتنا دخل ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے نظام عدل کے قیام کی کشمکش اسی لیے ضروری ہے تاکہ کھوٹے اور کھرے کا پتہ چل جائے کہ خدا کو دیکھے بغیر اس کے دین کو غالب کرتا ہے کون، اور خدا کے رسولوں کے مشن کو برقرار رکھ کر اللہ پاک کا مددگار کون بنتا ہے، اور کون پیٹھ پھیر کر اور پیچھے چل کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور کون حق و باطل کی کشمکش میں دور بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے۔ ورنہ اللہ پاک اپنی ذات میں اتنی قدرت اور اتنی طاقت اللہ پاک رکھتے ہیں کہ وہ چاہیں تو کسی کی مدد کے بغیر باطل قوتوں کو مٹا کر اپنے رسولوں کو کامیاب کر دیں، اپنے تابعداروں کو کامیاب کر دیں، لیکن ایسا کرنے میں اہل ایمان کی کیا آزمائش ہوگی؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ کون ہے، کہاں، کب آزمائش؟ یہ تو آزمائش ہے اس اہل ایمان کے لیے۔ اگر خود بخود ہر چیز ہو جائے اللہ پاک کر دیں تو ان لوگوں اہل ایمان کا کیا کمال ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر اٹھے، اس دعوت کے لیے جن تکالیف اور جن مصائب اور جن شدائد سے سرور کونین گزرے صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اپنا وطن، اپنا شہر، اپنی رشتہ داریاں، اپنی جائیدادیں سب کچھ چھوڑنا پڑ گئیں اور سب کچھ چھوڑ دی۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ جزیہ اور خراج سمیت وہ رقم جو غیر مسلموں سے حاصل ہو ان غریبوں اور مہاجرین کے لیے ہیں جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے، انہوں نے اللہ کے فضل
اور اللہ کی مہربانی کی تلاش اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنی